اصطفى فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کی تمام تر بددیانتیاں، دھوکے بازیاں، جھوٹ فریب، ان کو اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم تشت اسبام کر رہے تھے. مرزا صاحب کے ہوتا نا کہ جادوگر کی جان جو ہے وہ ایک پرندے میں ہوتی ہے. تو مرزا صاحب بھی جادوگر ہیں. اظہار بند دکھا کر، یعنی اظہار بند پھینک کر سانپ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو مرزا صاحب کی جو پروڈکٹ ہے، جس کو مرزا صاحب بیچتے ہیں، مرزا صاحب کی جس پہ دکانداری چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے اس کا آپریشن شروع کر دیا تھا. اور اس کی پہلی بیسک تھی یہ پمفلٹ. ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اس کا جواب مکمل کیا اور آخری نصیحت کے عنوان پر نوٹ قائم کر کے مرزا جی نے آخر میں کہا مکمل حقائق جاننے کے لیے ریسرچ پیپر نمبر 5B ضرور پڑھیں. اور یہی مرزا جی کی اصل دکان تھی. تو یہ ہے ریسرچ پیپر 5B. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. مرزا جی اس کو مطلب ایک چھوٹی سی بات سے میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ جب یہ پمفلٹ اپلوڈ ہوا تو مرزا جی نے بڑی مخالفتیں مرزا جی کی ہوئیں. آخر کار مجبور ہو کر مرزا جی کو مسئلہ نمبر 157 100 کوئسچنز آن سنی اینڈ شیعہ ایشوز ود انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے ایک ویڈیو 2 پارٹ پر مبنی اپلوڈ کرنی پڑی. بہرحال مسئلہ نمبر 157 میں یہ جب مرزا جی نے اپلوڈ کیا، وہ اصل میں سارا اس کی وضاحتیں تھیں اور اس کے جوابات تھے، یعنی اس کے اوپر اعتراضات کے جوابات تھے بقول مرزا جی کی. مسئلہ 157 میں ایک جگہ مرزا جی نے لکھا میرے بھائی آپ یہ پمفلٹ نہیں پڑھتے. یہ مرزا جی نے یہ پمفلٹ اٹھا کے دکھایا اور کہا آپ یہ پمفلٹ نہیں پڑھتے، یہ سمندر ہے. یہ کیا ہے؟ مرزا جی نے کہا یہ سمندر ہے. اور پھر مزید کچھ جملوں کے بعد کہتے ہیں اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے، میں نے اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مرزا جی کی دکانداری یہ اس پہ کھڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آج سے اس کا آپریشن جو ہے وہ شروع ہوگا.
اور اللہ ہی کی مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ ہم اسے پائے تکمیل کو پہنچائیں گے، اور ایسا کہ جیسا ہم نے ریسرچ پیپر 5-1 کا اللہ کا فضل و کرم سے جواب دیا، رافضیت اور نیم رافضیت کے ایوانوں میں مسلسل زلزلے طاری ہیں اس سے، اور سمجھیں بالکل اسی طرح یہ ریسرچ پیپر 5B کے آپریشن کا بھی انشاءاللہ یہی اینڈ ہونا ہے۔ مرزا جی نے 5A ریسرچ پیپر 5A جو اس کا پہلا حصہ تھا وہ 24 اکتوبر 2015 کو شائع کیا، جو ہمارے پاس موجود ہے، اس پر یہی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، اور دوسرا 10 سپٹمبر 2019 کو 5B جو ہے وہ 10 سپٹمبر 2019 کو جو ہے، یعنی کہ ہمارے پاس جو پمفلٹ ہے اس میں 10 سپٹمبر 2019 کی تاریخ درج ہے، لیکن اس میں کامن ایک چیز ہے، اور وہ کامن کیا ہے کہ 5A جو ہے وہ 10 محرم الحرام 1437 ہجری اس پر لکھا ہوا ہے اسلامی تقویم کے مطابق، اور 5B پر 10 محرم الحرام 1441 ہجری لکھا ہوا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے ریسرچ پیپر A 5A اور 5B دونوں 10 محرم پر اس کی اشاعت ہوئی ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ 10 محرم پر جو مخصوص گروہ اپنی نشر و اشاعت کرتا ہے، سمجھ گئے نا، تو کتنی مماثلت ہے مرزا جی کی ان سے۔ ہاں کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ تو یعنی کہ 10 محرم پر جو ایک مظلومانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے گھرانے کی، تو یہ ان سے اظہار عقیدت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ 10 محرم پہ اپلوڈ کیا گیا۔ اچھا، جبکہ مزے کی بات ہے کہ مرزا جی اپنی ان ویڈیوز میں جن میں بدعت کے مسئلے پر بحث کرتے ہیں وہاں اہل بدعت کی مشابہت سے پرہیز کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اب اگر مرزا جی سے کو پوچھے کہ جی محرم میں جو یہ سارے معاملات ہیں ہوتے ہیں یہ شرعاً صحیح ہے، تو مرزا جی کہیں گے نہیں، ایسے لوگوں سے کسی بھی طرح کی مشابہت صحیح ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ مرزا جی کا جواب یہی ہوگا کہ جی ہاں ان سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اب غور طلب نکتہ ہے کہ پھر کیا ایسی بات ہے کہ مرزا جی نے اس کو 10 محرم پر جو ہے اس کی اشاعت رکھی، کیونکہ بات سیدھی ہے، یہ ہاتھی کے دانت ہیں، یہ دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں۔ پھر مرزا جی نے اس کے اوپر جیسے کہ 5A کے اوپر ہر صفحے پہ لکھا ہوا ہے، اسی طرح یہ 5B کے بھی ہر صفحے پہ لکھا ہوا ہے، فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی اور بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے۔ 5A کے اندر ہم نے اس کا ابتدا کے اندر ہی اس کی حقیقت واضح کی تھی اس عبارت کی، لیکن 5B کے اختتام کے اوپر ہم اس کی مزید حقیقت واضح کریں گے، کیونکہ اس میں یہ 5B کا کنکلوژن آپ بھائیوں کے سامنے آئے گا کہ اس میں کتنی ضعیف الاسناد روایات تھیں، اس میں کتنی تحریفات تھیں، کتنی اس میں تاریخی پس منظر حدیث کہہ کر بیان ہوئے تھے، تو اس سے جو نا وہ اندازہ آپ بھائیوں کو ہو جائے گا کہ یہ واقعی ہاتھی کے بھی نہیں، چائنا کے دانت۔ ٹھیک ہے، مرزا جی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ایسے ہی ایک سوال ذہن میں آتا ہے، درود کا یہ جو صیغہ ہے یہ حدیث سے ثابت ہے یا درود کا وہ صیغہ حدیث سے ثابت ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں بھی بھائی قرآن کی آیت پہ تو عمل ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس میں عمل تو ہے نا، اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب درود و سلام پڑھو، عمل تو ہے نا۔ تم یہ کہیں گے اپنی مرضی سے ہے نا،
شریعت کی پیروی میں تو نہیں ہے نا. یہ دوسرا کرے تو فرقہ پرست کہلاتا ہے, وہ مرزا صاحب کریں تو محب دین, مقتدی دین, امتی رسول, کیسے ممکن ہے؟ اس کے بعد مرزا جی آگے لکھتے ہیں فرقہ واریت کی لعنت اور مسلک پرستی کی نحوست سے بچ کر قرآن حکیم صحیح الاسناد احادیث اور اجماع امت کو حجت و دلیل بناتا ہوا تاریخ کی جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد روایات سے محفوظ اور 72 شہداء کربلا سے اظہار عقیدت پر مشتمل تحقیقی مقالہ. اسے ذرا سمجھیے گا بات. فرقہ واریت کی لعنت اور مسلک پرستی کی نحوست سے بچ کر, ایک ابتدائی پڑھنے والے کو جو مرزا صاحب سے واقف نہیں ہے, مرزا صاحب کی تحریفات سے, مرزا صاحب کے اندر موجود بدعت سے, مرزا صاحب کی مکاریوں سے واقف نہیں, اس کو پڑھ کر کیسا لگے گا کہ یار فرقہ واریت کی لعنت مسلک پرستی کی نحوست سے بچ کر, بڑی بات. لیکن حقیقت اس طرح نہیں. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی نے باقاعدہ یہ بات ایک مخصوص جو نا یعنی کہ ایران کے ایک عالم کے اوپر مرزا جی بات کرتے ہوئے کہنے لگے وہ صحیح شیعہ ہیں, شیعہ نے علی میں سے ہیں, رافضی نہیں ہیں. وہ صحیح شیعہ ہیں, شیعہ نے علی میں سے ہیں, رافضی نہیں ہیں. شیعہ صحیح یا غلط کی بحث نہیں ہے, بحث یہ ہے کہ فرقہ واریت کسی بھی طرح صحیح ہے. آپ نے تو اس کو لعنت قرار دیا ہے, مسلک پرستی کو نحوست قرار دیا ہے, پھر یہ صحیح شیعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ پھر آ گئی نا پھر وہی بات, چائنا کے دانت. اچھا, پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ہی مرزا جی نے لکھا, یعنی مرزا جی کو جو لوگ رافضی کہتے ہیں, تو مرزا جی نے ان کے جواب کے اندر, آپ کو پتہ نا مرزا جی کے اندر ایک طلاق یافتہ عورت تو رہتی ہے نا جو جھگڑے پھڈے کے لیے, تانے بازی کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے, تو اسے تو کسی بھی طرح کے اپنے اوپر لگے الزام یا لگنے والی تہمت کا یا تانے کا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو مرزا جی نے بالکل اسی طرح یہ بات کی. یہ ہمیں ہی نہیں صرف کہہ رہے, یہ ہمارے بزرگوں کو بھی ان کے بزرگوں نے رافضی کہا ہوا ہے, تو یہ سرٹیفکیٹ ہے الحمدللہ. یعنی مرزا جی کو جو رافضی کہا گیا بقول مرزا جی کے, وہ پہلے بعض حضرات محدثین یا بعض لوگوں کو بھی رافضی کہا ہوا ہے, تو یہ تو سرٹیفکیٹ ہے. مرزا جی نے اس کے ساتھ بولا کیا ہے, الحمدللہ. تو اگر فرقہ واریت ایک لعنت اور مسلک پرستی ایک نحوست تھی تو اس پر آپ کو الحمدللہ کہنا بنتا تھا؟ نہیں. چلیں, پھر اس کے بعد مرزا جی نے مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ پہ یہ بات کی, ہم علی کے شیعہ ہیں, ہم علی کے شیعہ ہیں, پولیٹیکل ٹیم, ہم علی کے شیعہ ہیں پولیٹیکل ٹیم میں, ٹھیک ہے نا, شیعہ نے علی. مرزا جی آپ ہی نے تو کہا فرقہ واریت کی لعنت اور مسلک پرستی کی نحوست سے بچنا, تو پھر آپ شیعہ کیسے ہو گئے؟ چاہے کسی کے بھی ہوں, کیسے ہو گئے؟ کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹرم شیعہ, یہ ٹرم آج فرقہ پرستی کی علامت ہے, آپ وہ کیسے ہو گئے؟ نہیں سمجھے؟ اچھا جی. پھر اس کے بعد مرزا جی مسئلہ 157 پارٹ 2 مرزا جی سنی اور شیعہ کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے حنفی بھائیوں کے طریقے کے. 23 مارچ 2016 کے اپنے اپلوڈڈ ویڈیو کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں, یہ جو ایک رکعت وتر پڑھنے کی روایت ہے نا, یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے, بلکہ جو اس کی صحیح ترین سند بخاری کے اندر ہے وہ تو ہے ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تب مرزا جی نے بغض معاویہ سے مجبور ہو کر اور اپنے اندر کی رافضیت سے مجبور ہو کر مرزا جی نے یہ بات کہی
کہ اور ویسے میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا اس کے بعد میں نے پھر کبھی کبھار پہلے میں ایک وطر پڑھتا تھا, ہن میں کدی ایک وطر نہیں پڑھیا, ہن تے میں پڑھنا ہی نہیں ہے. مصرا جی نے 130 مسئلہ نماز وطر کے سنت طریقے اور صحیح فقہی احکام و مسائل 3 علمی پوائنٹس کے اندر یہ بات کر رکھی ہے. تو مقصد عرض کرنے کا ہے کہ آپ دیکھیں فرقہ پرستی کی نحوست اور ہو کیا سکتی ہے کہ معاویہ دشمنی میں آپ نے سنت رسول کو چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد مرزا جی نے ایک ویڈیو مختصر سے ایک اپلوڈ کری. مرزا جی کے ایک اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد کو ایک مسجد کے اندر نمازیوں نے زد و کوب کیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مرزا جی کے جتنے بھی اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد ہیں وہ نرے جاہل, متعصب, تنگ نظر اور انتہا درجے کے بدتمیز و بد اخلاق. صحیح, تو ظاہر ہے یہ وہ رنگ ہر جگہ سوشل میڈیا پہ تو دکھاتے ہی دکھاتے ہیں. انہوں نے اس کو عام زندگی کے اندر دکھانے کی کوشش کی ہوگی, سمجھایا گیا ہوگا, نہیں مانے, لوگوں نے کوٹ دیا. اب جب لوگوں نے کوٹ دیا یہ بات مرزا جی تک پہنچی تو مرزا جی نے بھی تو کسی طرح اپنے آلوں کو سنبھالنا ہی تھا نا. تو مرزا جی نے 24 فروری 2022 کے اپنے اس نماز سے روکنے والے مولویوں کو لاسٹ وارننگ کے عنوان سے ایک کلپ اپلوڈ کیا ہم نے. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کا بہت زبردست مرزا صاحب کو جواب دیا تھا. اس میں مرزا جی نے ایک جگہ کہا اسلامی نظام اگر نہیں آتا اس ملک میں, اس سے بہتر ہے کہ یہ سیکولر ہو جائے, کم از کم مسلمانوں کو آزادی تو ہو جس طرح کافر ملکوں میں آزادی ہے. اب آپ اندازہ کریں فرقہ واریت مسلک پرستی تو درکنار, سیکولرزم خود ایک مذہب ہے. گویا کہ مرزا جی لوگوں کو دین کی پیروی سے ہٹا کر سیکولرزم کی طرف مائل کرنے پر گامزن ہے. لیکن ابتدائی پڑھنے والوں کو اس اپنے دکان سے کیا تاثر دیتے ہیں کہ جی میں فرقہ واریت یا جو فرقہ واریت کی نحوست سے لوگوں کو بچا رہا ہوں, نہیں بلکہ الٹا اسلام سے بھی باہر نکال کے کسی اور مذہب کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. اچھا, پھر کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کی لعنت اور مسلک پرستی کی نحوست سے بچ کر قرآن حکیم, صحیح الاسناد احادیث اور اجماع امت کو حجت و دلیل بناتا ہوا, یہ تو بھی ہم پورا اس کو پڑھیں گے کہ یہ کیسے ان کو دلیل بناتا ہوا جا رہا ہے. تاریخ کی جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد روایات سے محفوظ. یہ اندر یہ جب ہم پڑھیں گے نا تو یہ تو آپ کو پتہ لگے گا ہی کہ آیا یہ اس سے محفوظ ہے یا نہیں. لیکن قطع نظر اس کے مرزا جی نے پارٹ 1 کے اندر مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ لکھا ہے, تبری کھولے نا, جو پہلا مفسر بھی ہے مورخ بھی ہے بڑے مورخین میں سے امام تبری اور ایسے ہی ابن کثیر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کو وہاں جب صفائی دینی پڑی اس پمفلٹ کی تو مرزا جی نے وہاں پر یعنی تاریخ تبری کھولنے کی طرف بھی توجہ دلا دی اور تاریخ ابن کثیر وہ بھی کھولنے کی طرف توجہ دلا دی. لیکن یہاں مرزا جی کہہ رہے ہیں تاریخ کی جھوٹی بے سند ضعیف الاسناد روایات سے محفوظ. ہاں, ذہن کے اندر یہ خیال آ سکتا ہے کسی کے کہ مرزا صاحب جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد روایات سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں, تاریخ سے نہیں. گو کہ اگر بات ایسے ہوتی تو مرزا صاحب اپنے اس پمفلیٹ میں تاریخ حوالہ جات دیتے نا. لیکن مرزا جی تو کہہ ہی رہے ہیں کہ جی یہ صرف صحیح الاسناد روایات پر مبنی ہے, ایسے ہی. اچھا, اسی طریقے سے مرزا جی آگے پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی تمام جتنی معتبر تاریخی کتابیں, ایون حدیث کی جو شرح کی کتابیں نا, سب سے مشہور کتاب ہے فتح الباری. یعنی کہ اندازہ کریں کہ مرزا جی جب اپنی وکالت پہ اترے تو مرزا جی نے اہل سنت کی یہی سب تاریخی کتابیں معتبر بھی قرار دے دیں, اور یہاں تک کہ حدیث کی شروحات کی جو کتابیں ہیں نا اب ان سے بھی دلیل لینا جائز بنا دیا کہ اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی, پھر اس کے بعد مرزا جی آگے پارٹ 2 کے اندر ہی دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ
یہ تاریخی روایتیں جب یہ کوڑ کباڑ گھڑ کر کے پیش کرتے ہیں تو ہم بخاری کے حدیث میں تاریخی روایتیں فٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور یہی اصل میں ہم توجہ دلاتے ہیں بھائیوں کہ مرزا جی اصل میں بخاری مسلم یا صحیح الاسناد روایات کا نام لے کر اس میں ایک بدعی پس منظر پیش کرتے ہیں بریکٹ سے لگا کے، جو کہ انشاءاللہ اس پمفلیٹ کے جب آپریشن کے دوران میں ہم آپ بھائیوں کو دکھائیں گے، بتائیں گے۔ اچھا جی، پھر مرزا جی کہتے ہیں اور 72 شہدائے کربلا سے اظہار عقیدت پر مشتمل تحقیقی مقالہ۔ دیکھو یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے، رسیاں پھینک دی گئی ہیں، سانپ دکھائے جائیں گے، سمجھے گا ذرا بات کو۔ 72 شہدائے کربلا سے اظہار عقیدت پر مشتمل تحقیقی مقالہ۔ اچھا جی، پہلے تو تحقیقی پہ ذرا غور کیجیے گا، میں نے توجہ دلائی تھی تھوڑی دیر پہلے آپ، یہ اتنا تحقیقی کام ہے مرزا جی کا کہ مرزا جی کہتے ہیں میرے بھائی آپ یہ پمفلٹ نہیں پڑھتے، یہ سمندر ہے۔ کچھ جملوں کے بعد کہتے ہیں اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے، میں نے اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ مرزا جی کہتے ہیں ان کو کہیں ہم نے یہ حدیثیں لکھ دی ہیں، ہمارا کام تو یہی تھا۔ جو شیخ زبیر نے بھی آپ کو نقوی صاحب کہا تھا کہ علی کا کام تھا کہ حدیثیں لکھ دی ہیں، میں نے فہم تو لکھا ہی نہیں ہے اس کے اوپر، میں نے اس کے اوپر فہم تو حدیثیں لکھ دی۔ اچھا، محض نقل حدیث کو تحقیق کہا جا سکتا ہے؟ محض نقل حدیث کو، کیونکہ محض نقل حدیث کو خود مرزا جی کی زبان کے اندر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جو مسئلہ نمبر 157 میں مرزا جی نے ایک جگہ 2 مرتبہ دہرا کے کہا ہے میں تو نقال ہوں نا، میں تو نقال ہوں نا۔ تو محض نقال محقق نہیں ہوتا، تو پھر یہ تحقیقی مقالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھیں، خیر وہ تو ہم آپ کو دکھائیں گے یہ تحقیقی مقالے کی حقیقت کیا ہے۔ یہیں سے نوٹ کر لیجئے، دیکھیں بسم اللہ ہی، یہ جب مرزا جی یہ جملہ لکھ رہے ہیں نا 72 شہداء کربلا سے اظہار عقیدت پر مشتمل تحقیقی مقالہ، جب مرزا جی یہ لکھ رہے ہیں تو جب یہاں لکھا 72 شہداء کربلا، یہیں تحقیق کا بیڑا غرق ہو گیا، غوث پاک بھی نہیں نکال پائیں گے۔ بھائی غوث پاک نے وہ والی کشتی تو نکال دی تھی، لیکن یہ والی وہ بھی نہیں نکال پائیں گے، سمجھے گا ذرا بات۔ دیکھیں تاریخ کی جھوٹی بے سند ضعیف الاسناد روایات سے تو بچنا ہے نا۔ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ طبری ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 249 ہے، سنیں گا ذرا توجہ سے۔ اچھا، اس کو امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے بیان کیا، قال ابو مخنف عن عبداللہ بن عاصم عن ضحاک بن عبداللہ المشرقی، اس سند سے یہ روایت ہے کہ ابن سعد روز عاشوراء یعنی شنبہ کا دن تھا یا جمعہ صبح کی نماز جب پڑھ چکا تو اپنی فوج کو ساتھ لے کر نکلا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے انصار کی صفیں جمائیں، ان کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ آپ کے ساتھ 32 سوار اور 40 پیادے تھے، 32 سوار اور 40 پیادے، 40 اور 32 72۔ یوں یہ 72 کی گنتی کی روایت آئی۔ راوی کون ہے؟ ابو مخنف۔ اور سنیں ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 508 پر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوط بن یحییٰ ابو مخنف اخباری تعلف لا یوثق بہ۔ لوط بن یحییٰ یا ابو مخنف، اس کا نام ہے لوط بن یحییٰ، مطلب تاریخ بیان کرنے والا ہے، لا یوثق بہ، کسی نے بھی اس کی توثیق نہیں کی۔ ترکہ ابو حاتم وغیرہ ہو، امام ابو حاتم وغیرہ دیگر محدثین نے تو اس کو متروک قرار دیا ہے۔ امام دارقطنی ضعیف کہتے ہیں، ابن معین کہتے ہیں لیس بثقہ، یہ قابل اعتبار نہیں تھا۔ دوسری مقام پہ کہتے ہیں لیس بشیء، یہ کوئی چیز نہیں تھا۔ ابن عدی کہتے ہیں شیعی محترق،
امام ابن عدی کیا کہتے ہیں؟ شیعی محترق، جلا ہوا شیعہ تھا۔ اب بھائی 72 صحیح الاسناد تاریخی روایات میں 72 شہداء کی روایت کون بیان کرتا ہے؟ شیعی محترق، ضعیف الحدیث، متروک الحدیث، لیس بشیء، لیس بثقہ۔ سنیں ذرا بات کو، اور یہ میرے ہاتھ میں الموضوعات من احادیث المرفوعات ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 305 ہے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مرزا جی کہتے ہیں محدث ابن الجوزی، وہ کہتے ہیں ابو مخنف ایک روایت کی سند پہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں وفی حدیث ابن عباس ابو صالح الکلبی و ابو مخنف وکلہم کذابون۔ یہ ابن عباس والی روایت میں ابو صالح کلبی اور ابو مخنف ہیں، یہ سارے جھوٹے تھے، یہ سارے۔ تو ابو مخنف کون تھا؟ کذاب، جھوٹا۔ اور اسی طریقے سے یہ دیکھیے گا تنزیہۃ الشریعۃ المرفوعہ عن الاحادیث الشنیہ والموضوعہ، امام عراقی کی، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 98، لوط بن یحییٰ ابو مخنف کذاب تالف۔ لوط بن یحییٰ ازدی جھوٹا روایت بنانے والا تھا۔ 72 کا عدد کس نے دیا ہے؟ 72 کا عدد دیا ہے ابو مخنف نے۔ اور یہیں سے مرزا جی کے تحقیقی مقالے کی شرعی حیثیت آپ کو، علمی حیثیت آپ کو سمجھ میں آئی کہ کتنا علمی سے۔ ذہن میں خیال یہ آ رہا ہوگا کہ جی مشہور تو ہمیشہ سے یہی ہے کہ جی 72 تھے۔ سنیں ذرا بات کو، ہم یہ کہتے ہیں 72 ہو، 100 ہو، 50 ہو، تعداد ثابت نہیں ہے۔ صرف سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ ایک انتہائی افسوسناک، اندوہناک اور انتہائی ظالمانہ حادثہ تھا جس کے نتیجے میں حضرات اہل بیت شہید ہوئے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ حضرات کتنے تھے، ہمیں غرض یہ کہ ایک آدمی بھی اگر شہید ہوا تو مظلوم شہید ہوا۔ ایک آدمی بھی، ایک شخصیت بھی اگر وہاں کوئی ادنا سے ادنا شہید ہوتی تو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے، جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہیتے بیٹے حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں۔ 71 لوگوں کو معاف، اللہ ہمیں معاف کرے، 71 لوگوں کو معاف۔ یہ ایک کی شہادت ہمیں کافی ہے، یہ ایک کی شہادت ہمیں کافی ہے کہ یہ ہمارے لیے جو نا بڑا دردناک واقعہ ہے۔ لیکن 72 من گھڑت عدد ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ 72 من گھڑت عدد ہے تو ذرا سمجھیں، جب 72 من گھڑت عدد ہے تو صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کیسے آئے گا؟ یہیں سے آپ اندازہ کریں کہ تحقیقی مقالہ نگار کی تحقیق کا علمی حال کیا ہے۔ اس کے بعد مرزا جی نے آگے لکھا کل 200 احادیث اہل سنت کی مستند کتابوں سے ہیں، کل 200 احادیث اہل سنت کی مستند کتابوں سے ہیں۔ مرزا جی اوپر تو کہہ رہے تھے فرقہ واریت کی لعنت اور مسلک پرستی کی نحوست سے پاک کتاب مقالہ تھا یہ، تو صرف اہل سنت کی کتابوں سے روایتیں کیوں نقل کی ہیں؟ جب مرزا جی یہ لکھ رہے تھے تو بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا مطلب دال میں بیک گراؤنڈ کالا ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اچھا، اور ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہیں۔ شو منتر نمبر 1 علماء حرمین، منتر نمبر 2 بیروت، منتر نمبر 3 دارالسلام کے انٹرنیشنل نمبرنگ۔ اور یہ منتر پورا ہوا کہ ان پر اثر انداز ہوا جب مرزا جی کی لولی لنگڑی عوام تھی، اور جو ہمارے جیسے تھے جنہیں اظہار بنی نظر آ رہے تھے، سانپ نہیں دکھ رہے تھے، انہوں نے کہا ہیں یہ کیا تھا؟ علماء حرمین کچھ سمجھ میں نہیں آئے علماء حرمین، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ اصل میں یہ ہے اس کی کہ جی مرزا جی یہ جو حرمین والے ہیں نا،
ان سے ایک مخصوص قسم کا تعصب رکھتے ہیں. اب بھائی نہیں سمجھے؟ مرزا جی حرمین والوں سے ایک مخصوص قسم کا تعصب رکھتے ہیں. نوپور شرما کے حوالے سے مرزا صاحب نے جو ویڈیو بنائی ہے اس کے اندر مرزا صاحب ایک جگہ پہ کہتے ہیں خیر یہ جتنے عرب ممالک ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جب کبھی بھی گستاخانہ ایشوز ہوتے ہیں فرانس کے حوالے سے یورپ کے حوالے سے ان کے ہمیشہ یا تو کوئی اسٹیٹمنٹ آتی نہیں ہے یا ہلکی کوئی ڈھیلی اسٹیٹمنٹ آتی ہے, بس اس سے زیادہ آگے یہ جاتے نہیں ہیں, محاذ کھڑا نہیں کرتے, نہ ہی ملکوں کو خطوط لکھتے ہیں. پھر اسی طریقے سے مزید آگے ایک جگہ کہتے ہیں عرب ملک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے غلام ہیں, اوریجنل والے غلام ان کے. پھر اس کے بعد مزید آگے جا کے کہتے ہیں اس وقت یہ سارے عرب ملک سوئے ہوئے پڑے تھے, وہ جو کچھ ہو رہا تھا. پھر مزید کچھ آگے جا کر جو ہے وہ مرزا جی نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ اس وقت جو عرب ملکوں کے سفیر ہیں یا عرب ملکوں کے جو بڑے ہیں یا ہمارے ملکوں کے بڑے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر, مر کون رہا ہے؟ عوام. یہ اللہ کا فضل و کرم سے ہم نے پورا تفصیلی جواب جو نا وہاں پر دیا تھا, اور ہم نے وہاں بھی ایک نقطے کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ایسی کیا بات ہے کہ مرزا جی کو عرب ممالک نظر آئے ہیں اور اس کے علاوہ مخصوص کچھ ہیں جگہیں وہ مرزا صاحب کو نہیں نظر آ رہی ہیں. لیکن جب عرب ملکوں کے جو بڑے ہیں غلام ہیں اور ان کی کوئی حیثیت مرزا صاحب کی نظر میں نہیں تھی, تو یہاں پر مرزا صاحب علماء حرمین نام لے کے کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بات تو دنیا جانتی ہے کہ سعودی حکومت جو ہے وہ یہ علماء اور شاہی خاندان کے ایک ساتھ چلتی ہے. وہ تو اگر مثال کے طور پر وہ مشکوک ہیں تو یہ علماء حرمین کیوں نہیں مشکوک ہو سکتے؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے ان پر بھی تو پھر یہ مخصوص قسم کی ایک چھاپ لگ سکتی ہے کہ جو کرپشن کی چھاپ ان کی حکومت کے اوپر, بادشاہی نظام کے اوپر لگی ہوئی ہے. پھر مرزا جی نے کہا بیروت, اچھا کوئی مرزا جی سے پوچھا مرزا جی بیروت مطلب کتابیں مصر سے, شام سے اور آپ کا یہ مکہ مدینہ سے کتابیں نہیں چھپتی ہیں کیا؟ بیروت نام تو ایسے لیا ہے جیسے کوئی, اچھا ویسا ایسے آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں, جنگ زدہ علاقہ ہے. جنگ زدہ علاقے سے چھپنے والی جو کتابیں ہیں اس کے استناد کے اوپر پہلے بحث ہونی چاہیے, کیونکہ جنگ زدہ علاقہ جہاں جنگ چھڑی ہوئی ہو وہاں کی کتابوں کو ایک دم سے مستند قرار دینا, مطلب حالت امن میں جو علاقے ہیں اس کی کتابوں کی اہمیت نہ ہو, اور حالت جنگ میں جو علاقہ ہے اس کی کتابوں کو آپ لوگوں کی نظروں میں اہم بنا رہے ہیں. اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, اچھا چھوڑیں یہ بات لمبی جائے گی, میں صرف ایک نقطے کی طرف, یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کو ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں, یہ کیا بلا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک توجہ دلاتا ہوں. بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو کتابوں کو ان کے اندر موجود مسند روایات, موقوف روایات, مقطوع روایات کو علیحدہ علیحدہ نمبروں کے ساتھ شائع کرتے ہیں. یعنی وہ روایات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہیں, وہ روایات جو صحابہ کے اقوال یا افعال ہیں, یا وہ روایات جو تابعین کے اقوال یا افعال ہیں, وہ بعض کمپنیز انہیں علیحدہ علیحدہ نمبروں کے ساتھ شائع کرتی, سب کے اوپر الگ الگ نمبر ڈالتی. اور وہی کتاب بعض کمپنیاں جب شائع کرتی ہیں تب مسند جو احادیث ہیں ان پر نمبرنگ کرتی ہیں, موقوف یا مقطوع روایات کے اوپر کسی بھی قسم کی نمبرنگ نہیں ہوتی. تو یہ نمبرنگ استناد نہیں ہوتا, کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہوتا. اتھینٹسٹی صرف اور صرف سند کا صحیح ہونا, متن کا علت سے پاک ہونا ہوتا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ سند صحیح ہو, متن ہر قسم کی علت سے پاک ہو. خیر, کہتے ہیں میرے مسلمان بھائیوں, شیطانی وسوسوں کے باوجود اپنی موت سے پہلے پہلے صرف ایک مرتبہ اس تحریر کو اول تا آخر لازمی پڑھ لیں. آپ کو شاید کچھ بھائیوں کو اس عبارت پہ یقین نہ آ رہا ہو. میرے مسلمان بھائیوں, یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک مخصوص قسم کا گروہ ہے, مرزا صاحب دن رات اس کا رد کرتے رہتے ہیں. وہ گروہ چند لوگوں کو گلی کے کنارے پہ کھڑا کرتا ہے, آ جائیے قریب قریب آ جائیے, اسلامی بھائی قریب قریب آ جائیے,
یہ اس کو درس کو غور سے سن لیجئے, ادھر ادھر توجہ مت کیجئے, اپنا دھیان ادھر کیجئے. تو مرزا صاحب ان کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں. وہی سیم حرکت مرزا جی نے کی. میرے مسلمان بھائیوں, شیطانی وسوسوں کے باوجود اپنی موت سے پہلے صرف ایک مرتبہ اس تحریر کو اول تاخیر لازمی پڑھ لیں. یہ ایک بڑا نفسیاتی حربہ ہے. کسی خبر کو بہت زیادہ اجاگر اور اہم کرنے کے لیے اس طرح ایک مذہبی آدمی کو توجہ مرنے سے پہلے پڑھ لیں. مرنے کے بعد مجھے ڈر لگتا ہے. اچھا, مرنے سے پہلے کیوں پڑھ لیں؟ ایک بات ہے, مطلب واقعہ کربلا کا مرنے جینے سے کیا تعلق ہوگا؟ اور فوراً نکل کر آئیں گے. کون؟ وہ ناسبی والے فتوے بانٹنے والے نا, فوراً نکل, ہاں واقعہ کربلا کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کہیں گے رک جاؤ, ٹھہرو, صبر کرو, تمہیں گلوکوز لگے گا, لیٹ جاؤ پہلے. کسی لمحے بھی تمہارا جو ہے تمہیں اٹیک آ سکتا ہے, تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے, ٹھہر جاؤ. اتنے جذباتی, اتنا بلڈ پریشر ہائی مت کیا کرو. 67 ہجری سے پہلے جن لوگوں کا انتقال ہوا وہ کہاں جائیں گے؟ 41 ہجری میں جن لوگوں کا انتقال ہوا وہ کہاں جائیں گے؟ تمہیں سب معاف, سارے تمہیں معاف. 41 ہجری میں جو حضرات شہید ہوئے وہ کہاں جائیں گے؟ مطلب امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ المختصر مولا علی. بھئی وہ تو واقعہ کربلا کے اس حقیقی پس منظر کو جو آپ بتا رہے ہیں, جس آپ کہہ رہے ہیں موت سے پہلے پڑھ لو, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو پڑھا نہ دیکھا. کیا ہے بھائی ان کے بارے میں, کیا ہے آپ کا نظریہ؟ ان کے ساتھیوں کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اگر آپ کہیں وہ اس کو پڑھے جانے بغیر جنتی ہیں تو ہم اس کو مرنے سے پہلے کیوں پڑھیں؟ ہاں, یہ اپنی پروڈکٹ بیچنے کا طریقہ ہے. مرزا جی کی جو دکان ہے, مرزا جی کو اس سے جو پیسے آتے ہیں, یہ اس کا طریقہ ہے. سوری ٹو سے. میرے مسلمان بھائیوں, شیطانی وسوسوں کے باوجود, شیطانی وسوسہ, شیطان کہہ کے مار کے ہنس پڑا ہوگا, کیا کہہ رہا ہے, کیا بے وقوف بنا رہا ہے. شیطانی وسوسے, یہ اس کا نام ہی شیطانی وسوسے ہے. اول تا آخر, صفحہ اول تا صفحہ 32, یہی تو وہ ہے جس کے یہ ان نکات, ان چیزوں میں سے ایک ہے کہ جس کی طرف آج سے 14 سال پہلے ہمیں سورہ ناس میں توجہ دلا دی گئی تھی. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اور یہ خناس, یہ موجودہ خناس, یہ جہنم میں رہتا ہے. موجودہ جو یہ خناس ہے یہ جہنم میں رہتا ہے. کس کے کان میں بولتا ہے؟ جہنمی رادھا کے. اور کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ بہر اب اس میں ABCDEF 5 عنوان ہیں جس پہ اس 32 صفحات کا پورا وہ چلتا ہے. پہلا عنوان, منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی. اور یہیں سے میں بھائیوں, یہ ٹیزر ہے, اور یہ ٹیزر ہی آپ کو آگے سب چیزیں سمجھنے میں مدد دے گا, آپ کو ہوشیار کر دے گا. واقعی میں یہ چیزیں ایسی ہیں, ہم میں سے جن بھائیوں کو سمجھ میں آ جائے, کوئی رافضی نیم رافضی زندگی میں کبھی بھی بہکا سکتا. منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی؟ ہر رافضی اور نیم رافضی سے یہاں سے ہمارا سوال نمبر 1, ریسرچ پیپر 5B پہ ہم سوالات پیش کریں گے. مرزا جی کے حواریین, مرزا جی کے سہولتکار اور مرزا جی کے مقلدین کے لیے. سوال نمبر 1, منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی؟ یہ تو آپ کا سوال ہوا. اس میں ہمارا ایک سوال ہے, خلافت راشدہ منہج نبوی والی کون سی ہوتی ہے؟ وہ ذکر کیا آپ نے, یا اس پہ کوئی آپ کا پمفلٹ ہے؟ خلافت راشدہ منہج نبوی والی وہ کون سی ہوتی ہے؟ آسان تر جواب, آسان ترین جواب یہ ہوگا جو سیرت نبوی کے مطابق ہو. تو پھر تو آپ کو پہلے سیرت بتانی چاہیے تھی. یا اور آسان ترین کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافتی و سیاسی زندگی ہو, تو وہ آپ کو بتانی چاہیے تھی نا. اور یقین کیجئے کہ اگر اسے بتا دیا جائے تو جو خلافت, ملوکیت, سلطانیت
کا جو تصور علیحدہ علیحدہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ تصور ڈاماڈول ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے بات؟ اس کے بعد آگے اور خلافت کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون تھے؟ نہیں سمجھے؟ دیکھو بھائی سننا ذرا بات کو. اب تم لوگ تو اب تک یہ سمجھتے آئے ہو نا ابو بکر، عمر، عثمان، علی. بھائی ہمارے یہاں زیادہ تر کیا کہ 4 کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، پھر یاد دلایا جاتا ہے، پھر ایسوں کو سب کو یاد دلایا جاتا ہے. عمر بن عبدالعزیز، ہاں سوری 5، پھر مزید یاد دلایا جاتا ہے، پھر مزید یاد دلایا جاتا ہے، پھر مزید یاد دلایا جاتا ہے. تو پھر ذہن میں آتا نہیں یار 4 نہیں، یہ ہم غلط. خلفائے راشدین تو اور بھی ہیں، صحیح. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ بحیثیت حکمران امت اس کے اندر ہم نے ثابت کیا کہ یہ تو کثیر ہیں. 4 میں یہ حصر نہیں ہے، یہ گنتی 4 میں نہیں ہے، تو کثیر ہیں. اور پھر سمجھے گا خلافت کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون تھے؟ یہ بتائے گا کون؟ جمہوریت پسند، سیکولر پسند، ووٹ ڈالنے والا چوچو. یہ بتائے گا کون؟ یہ پمفلیٹ لکھنے والا کون ہے جو سیکولر پسندی کا شکار ہے، ووٹ ڈالنے کا قائل ہے. وہ ہمیں بتائے گا کہ جی اور خلافت کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون تھے، یہ وہ بتائے گا ہمیں. ہے نا؟ کتنا بڑا لطیفہ ہے. بی، خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے. خلیفہ راشد سے بغاوت. اچھا میں آپ کو ایک ٹیزر دوں، سنیں. منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون تھے؟ لے بھائی جواب. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 751، کتاب الامارت، حدیث نمبر 4595. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال ھذا الامر عزیزا الا 12 خلیفۃ. الا 12 الا 12. اب خلیفہ لفظ یاد رکھنا، خلیفہ لفظ ملوکیت گئی. 12 خلفاء تک کوئی ملوکیت کا نام بھی نہیں آ سکتا صحیح حدیث کی روح سے. اور کیا فرمایا لا یزال ھذا الامر عزیزا، یہ دین ہمیشہ ہمیشہ غالب رہے گا. کب تک؟ 12 خلفاء کے آنے تک یہ دین غالب رہے گا. 12 خلفاء کے آنے تک یہ دین غالب رہے گا. 12 خلفاء دین کے غلبے کی دلیل ہیں. 12 میں سے 1 معاف، 12 میں سے پہلے 4 معاف، ابو بکر، عمر، عثمان والی 4 معاف، 5ویں بھی معاف حسن، 6ٹھے بھی معاف عمر بن عبدالعزیز، 7ویں بھی معاف محمد بن عبداللہ المہدی. ہم نے خود سے تمہیں چھوڑ دیا، خود سے ہم نے. اور بھائی کتنے چھوڑ دیا؟ 7. ملے گا ہمارے سے کوئی ملے گا؟ ایک پپی ادھر، ایک 7 ہم نے تمہیں معاف کیے، 5 تم لے آؤ جنہیں تم سمجھو خلیفہ راشد، لاؤ 5. کیسے ہے نا؟ تم پہ چھوڑا، تمہاری مرضی. معاویہ کو گن لو، تمہاری مرضی یزید کو گن لو. وارنٹی گرفتاری تو نہیں نکال دو گے ہمارے؟ نہیں سمجھے؟ تمہاری مرضی دونوں کو نہیں گنو، تمہاری مرضی دونوں کو نہیں گنو. آگے سے کوئی کہیں سے بھی گن لو، 5 کی گنتی پوری کر کے دکھاؤ. لیکن تمہارے لیے ایک مسئلہ ہے، سوری ٹو سے. مسئلہ یہ ہے کہ تم نے سوال کے پہلے حصے میں پتہ ہے کیا بات رکھی ہے؟ منہج نبوی پر قائم. وہ خلافت منہج نبوی پر قائم ہونی چاہیے. 5 کی گنتی ایسے ہوگی پوری، ٹھیک ہے نا؟ 9 من تیل ہوگا نہیں، جہلم رادھا ناچے گی نہیں. بی، خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے. خلیفہ راشد سے بغاوت، اور بھائی سنو، خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے. ایسے سنو، میں بتاؤں آپ. یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 196 ہے، کتاب العلم ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب الاخذ بالسنہ و اجتناب البدع. سنت کو لازم پکڑنا، بدعت سے اجتناب کرنا. اس کے تحت حدیث نمبر 2828 ہے. ارباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فعلیہ بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میں سے جو شخص بھی اختلاف پائے اس پر میرے سنت اور میرے ہدایت یافتہ مہدی ہدایت یافتہ مہدیین، مہدی کی جمع مہدیین، میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہوگی۔ نہیں سمجھے ہیں کچھ بات یا نہیں؟ تو خلفائے راشدین اختلاف کی صورت میں خلفائے راشدین کی پیروی کرنی ہے، خلفائے راشدین سے اختلاف نہیں کرنا ہے۔ اختلاف کی صورت میں خلفائے راشدین کی سنت کی، خلیفہ راشد سے اختلاف نہیں کرنا ہے۔ مرزا جی نے کہا خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے۔ مرزا جی نے عنوان میں خلفائے راشدین کیوں نہیں کہہ دیا، جبکہ حدیث میں تو جمع کا لفظ تھا؟ مرزا جی نے خلیفہ راشد کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ ہے مرزا جی آگے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کریں گے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کریں گے، اور ڈی کے تحت لکھ بھی دیا ہے چوتھے خلیفہ راشد، ڈی کے تحت لکھ بھی دیا ہے چوتھے خلیفہ ہے راشد، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو خلیفہ راشد کہا گیا ہے وہ اصل میں مرزا جی تاثر دے رہے ہیں صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حدیث میں صرف ان کا نام نہیں ہے بلکہ جمع کا لفظ ہے خلفائے راشدین۔ یہی وجہ ہے کہ مجبوراً مرزا جی کو بھی چوتھے خلیفہ راشد بولنا پڑا، اور مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی، خناس جس کے کان میں بول رہا ہے اس کی، اور نہیں سمجھے؟ سنیے گا ذرا بات۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں علیکم بسنتی کے تحت، یہ تو ہے ہی مخالفین کے بارے میں کہ ان کے مخالفین بدعت پہ ہوں گے، ان کے مخالفین بدعت پہ ہوں گے، اور کچھ جملوں کے بعد کہتے ہیں بھائی یہ حدیث ہے ہی خلفائے راشدین کے بارے میں کہ ان کے مخالفین بدعت پر ہوں گے، خلیفہ راشد نہیں، خود مرزا جی نے کیا کہا؟ خلفائے راشدین۔ اور ذرا دیکھیے گا، یعنی پتہ لگا کہ اصل میں علیکم بسنتی والی روایت سے بغاوت کا مسئلہ طے ہوتا ہے، اور اس میں خلیفہ راشد واحد نہیں بلکہ خلفائے راشدین ہیں، اور جب اس میں خلفائے راشدین ہیں تو ذرا سمجھیے گا بات کو، مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہا ہے حضرت عثمان کے اوپر بعض لوگ تان کرتے ہیں، ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف رائے ہے، خلیفہ راشد سے بغاوت کرنے والا، اختلاف کرنے والا بدعتی ہے، کیا ہے؟ اور نہیں سمجھے بات کو، وہ کیا ہے؟ وہ بدعتی ہے۔ اور ذرا سمجھے بات کو، مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ اچھا پھر سنیں گے ذرا بات کو، مرزا جی نے پارٹ 2 کے اندر، مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ کہا اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطیاں نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل، غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ آپ اندازہ کریں مرزا جی کی نظر میں خلیفہ راشد سے اختلاف کرتے ہوئے اس کی غلطی کو بیان کرنا یہ حق اور باطل کا معیار ہے، تو اس سے بڑھ کر مرزا جی کی بدعت کا ثبوت خود ان کی اپنی تحریرات کی روشنی میں کیا مل سکتا ہے؟ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مرزا جی نے پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اغلاط اپنے گمان میں بیان کی، اور کہتے ہیں مجھے تو ترس آتا ہے ان کے اعمال جب دیکھتا ہوں، مجھے تو ترس آتا ہے ان کے اعمال جب دیکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے یار، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ مرزا جی کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے اعمال پر، خلیفہ کے اعمال پہ ترس آ رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ چل ٹھیک۔ اسی طریقے سے پھر مرزا جی نے پارٹ 2 کے اندر دوسرے مقام پر یہ بات کہی ہے، قتل عمار کے بعد یہ بات ڈیفائن ہو چکی ہے کہ معاویہ کی غلطی اجتہادی نہیں ہے بلکہ یہ ہٹ دھرمی پہ مبنی غلطی ہے۔ خلیفہ راشد کے کام کو مرزا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہٹ دھرمی۔ اچھا ہاں، ذہن کے اندر یہ خیال آ سکتا ہے نہیں وہ اس وقت کون سے خلیفہ تھے، اچھا خلیفہ نہیں ہوں تو ان سے اختلاف کرے گا، تو کیا ہے پہلے بھی اور اب بھی اور آگے بھی، تو مستقبل میں کیا ہوگا؟
تو پہلے بھگوڑا تھا، تو آج بھگوڑا ہے، اور تو مستقبل میں مرحوم ہوگا. اللہ نہ کرے شہید تو نہیں ہوں گے نا، اور اللہ نہ کرے کسی چیز پر بھی فاتح ہو سکتے ہیں. کچھ تو حق بیان کرے نا آدمی جو فاتح بھی کہلائے کسی چیز کے اوپر. ہاں مطلب خود مرزا جی کی زبانی، مجھے فتنہ بولو. فتنہ تو ہو سکتا ہے، فاتح نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عنوان. اچھا اس پہ ہم آگے بات کریں گے. سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں. ہمیں تو پتہ یہ لگا، صحیح مسلم کی ابھی حدیث ہم نے پڑھی، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، یہ دین 12 خلفاء تک غالب رہے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومتی بگاڑ کی طرف، اپنے دور کے بعد حکومتی بگاڑ کی طرف توجہ کب بتائی ہے؟ آپ نے تو ان 12 خلفاء کے بعد بتائی. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اور پھر وہ حکومتی بگاڑ جو ہے مرزا جی، ایک سمجھے ذرا بات کو، اس کا سدھار کیا ہے؟ خلافت. اس کا سدھار کیا ہے؟ خلافت کا قیام ہے نا، یا سیکولرزم. جبکہ آپ تو کہتے ہی ہیں اس ملک میں سیکولرزم کا نفاذ ہونا چاہیے، تو آپ تو اس کے قائل ہیں ہی نہیں. اور جب آپ اس کے قائل ہیں ہی نہیں، آپ وہ ڈرامے بازیاں، یہ بتا کے ڈرامے بازیاں کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ نمبر ڈی، پھر ڈی کا عنوان، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا بیان اور ان پر منبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی. ہم بھی انشاءاللہ وہاں پر اس کو دیکھیں گے. سر دست صرف ایک بات بتانا مقصود ہے کہ آپ دیکھیں خلفائے راشدین سے اختلاف کرنے والا کون ہے بھائی؟ بدعتی. مولا علی کا چورن بیچنے والا کون ہے؟ جہلمی رادھا. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں حضرت عمر کی غلطی میں نے بتائی ہے، میں حضرت علی کی بھی بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا تھا. ہم نے وہاں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بہت زبردست مرزا جی کو جواب دیا ہے. ابھی تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ نہ تو وہاں کسی نے آپ سے سوال کیا تھا، نہ ہی گفتگو کا سیاق و سباق آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا تھا کہ آپ فوراً پانی پہ چڑھیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی بتائیں. وہ کچھ ہوا ایسے تھا کہ علی الحسن نقوی نے یہ کہہ دیا کہ آپ جی وہ صرف معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہی غلط بتاتے رہتے ہیں، دیگر خلفائے راشدین کی کیوں نہیں بتاتے؟ تو آپ فوراً ہی ہوشیار بنے، آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی، عثمان کی تو پہلے سے بتا آ رہے تھے آپ اپنے گمان میں، پھر عمر کی بتا دی، پھر آپ آگے بڑھ کے مزید جرت کی آپ نے اور کیا کرا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ تو ہم نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ثابت کیا اس کو کہ وہ کوئی غلطی نہیں تھی، وہ تو بہت بڑا علمی کارنامہ تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس اختلاف کے بعد، خصوصاً مولا علی سے اختلاف کرنے کے بعد آپ کیا بنے؟ سمجھے ہیں کچھ بات کا مطلب ہی نہیں. اچھا پھر ای، حضرت معاویہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا. ہم زیادہ نہیں صرف ٹیزر دے رہے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ کے اندر کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاکمیت آنے کی دیر تھی، چاروں طرف امن و امان قائم ہو گیا، اسلام نے اعلیٰ کلمت اللہ کے تحت پوری دنیا میں خوب ترقی کی، تو بھیانک نتائج نہیں نکلے، نتائج بہت ہی اچھے، بہت ہی بہترین نکلے. نہیں سمجھے بات کو؟ اچھا ایف، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان اور سیدنا حسن کے فضائل. کچھ یاد آیا؟ 5A میں ہم نے توجہ دلائی تھی. فضائل حسین کو بیان کرنا، فضائل حسن کو چھپا لینا رافضیوں کا پرانا طریقہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ بہرحال. اور یزید بن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت. اور نہیں سمجھے؟ ذہن میں خیال ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اس میں غور کرنے کی کیا بات تھی؟ عبید اللہ بن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت، دو نکتے ہیں.
نقطہ نمبر 1، شہادت عثمان اور مظلومانہ شہادت۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ لفظ مظلومانہ لگا ہوا ہے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ مظلومانہ، وہ شہادت مظلومانہ نہیں تھی۔ 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کر، بلوائیوں کا گھر میں کود کر، نیزے، قرآن پاک جس ہاتھ میں ہے، قرآن پاک جس ہاتھ میں ہے اس پر تلواروں کی ضربیں مارنا، یہاں تک کہ انگلیاں علیحدہ ہو جانا، ہاتھ کٹ جانا، پیچھے سے کمر پہ نیزہ مارنا، جس کو جسم کے آر پار کر دینا، آپ کی لاش پر کودنا، تھوکنا، کیا وہ مظلومانہ شہادت نہیں تھی؟ لیکن یہی تو وہ رافضیت ہے۔ ہم ایسی تھوڑی مرزا جی کے پیچھے ہیں۔ آپ دیکھیں بھائی، ہمارے غور کیا جائے نا باتوں کو، دیکھیں شہادت سیدنا عثمان، وہاں لفظ مظلومانہ کا لاحقہ موجود نہیں ہے، لیکن جہاں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بات آ رہی ہے وہاں مظلومانہ۔ ہم کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ تھی تو سیدنا عثمان کی بھی تو تھی، وہاں کیوں نہیں یہ بات؟ اور یہی تو وجہ ہے کہ 72 صحیح الاسناد روایات تم نے اکٹھی کرنے کی کوشش کی، واقعہ کربلا پہ، واقعہ ثانیہ شہادت عثمان پہ تم نے ایسا کوئی پمفلٹ کیوں نہیں تیار کیا؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اب آ جائیں دوسرے نقطے پہ، کہ جب آپ عثمان پہ پمفلٹ تیار کرتے تو آپ کو قاتلین حسین گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے کہا نا، اور یزید بن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت، وہ سارا تاثر جو آپ یزید اور عبید اللہ بن زیاد کے ہی گلے جو ڈالنا چاہ رہے تھے، اور اصل قاتلین کو، اپنے آبا و اجداد کو جو بچانے کی کوشش آپ کر رہے تھے، وہ ناکام ٹھہرتی۔ اس لیے آپ نے شہادت سیدنا عثمان پر کوئی آج تک پمفلٹ لکھا نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر آپ لکھنے بیٹھے۔ ابھی اس میں تفصیل باقی ہے، بقیہ انشاءاللہ آئندہ ہم پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔